یہ ہے کہ ہم تمام مسلمان اس کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آیت مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اتنی تعداد میں اسی لیے بنایا ہے تاکہ وہ ہماری بندگی کریں، ہماری عبادت کریں۔ اور اس عبادت سے بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایک بات یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا گویا کہ ایک امانت ہے۔ ہم مسلمانوں پر عبادت کرنا، اللہ کی ریاضت کرنا ایک امانت ہے۔ آج اگر ہم کسی کی امانت میں خیانت کریں گے تو اس کے بڑا جرم قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ عبادت و ریاضت کرنا ہم مسلمانوں پر یہ ایک امانت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اس میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اعرابی شخص کو دیکھا، ایک دیہاتی شخص کو دیکھا کہ وہ اپنی اونٹنی پر مکہ مکرمہ آئے اور کسی مسجد میں انہوں نے نماز پڑھی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں اس کو بازار میں دیکھتا ہوا آ رہا تھا، وہ دیہاتی شخص تھا، بازار میں آیا کچھ ساز و سامان لینے کے لیے، اپنی اونٹنی پر تھا، اور جب تھوڑا سا آگے بڑھا تو مسجد تھی، نماز کا وقت ہوا تو وہ اپنی نماز پڑھنے کے لیے اترا، اونٹنی اس نے ایسے ہی چھوڑ دی، نہ کسی جگہ باندھی، نہ کسی کو خیال رکھنے کا کہا۔ اس کی صرف اونٹنی نہیں تھی، دیگر ساز و سامان بھی تھا۔ باہر اسی طرح اس نے اونٹنی چھوڑ دی، سارا ساز و سامان بھی چھوڑ دیا، اندر گیا، نماز پڑھ کے باہر نکلا، باہر نکل کر دیکھتے ہیں تو اونٹنی غائب ہے، ساز و سامان بھی اس کا غائب ہے، اونٹنی بھی غائب ہے جو اونٹنی پر سامان لدا ہوا تھا۔ اب وہ باہر نکل کر یہ کلمات دیہاتی کہتا ہے کہ اے میرے مالک، مجھ پر جو تیری امانت تھی وہ میں نے ادا کر دی ہے۔ عبادت کرنا، ریاضت کرنا، نماز پڑھنا، ہم پر جو تیری عبادت بطور امانت تھی میں نے وہ اندر ادا کر دی ہے۔ تیرے توکل پر میں اپنی یہ سامان چھوڑ کر، اپنا سارا ساز و سامان چھوڑ کر گیا تھا، تیرے توکل پر، اب تیرا ہی کام ہے میرے اس سامان کو واپس لا کر دے۔ اس اعرابی شخص کا، اس دیہاتی شخص کا یہ جملہ کہنا تھا، کچھ ہی دیر میں ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وہی اونٹنی لے کر اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ یہ آپ اللہ کا توکل بھی اس میں دیکھیے، اس شخص نے توکل رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا اس نے حق ادا کیا، ٹھیک ہے، اور اس نے اپنا سارا ساز و سامان چھوڑ کر مسجد گیا، نماز ادا کی۔ باہر جب نکلا تو اس نے دیکھا کہ اس کا کوئی ساز و سامان نہیں ہے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کس طرح کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ اسباب کس طرح میسر فرمائے۔ تو اس واقعے سے، مختصر سے واقعے سے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ہم اس مقصد پورے اتریں، اس کی بندگی کس انداز سے ہم کر رہے ہیں، آیا ہم اس کی بندگی کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ فرعون کا ایک واقعہ جو ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دریائے نیل جو ہے وہ بالکل خشک ہو گیا، پانی اس میں سے ختم ہو گیا، اور وہاں کے جو رہنے والے تھے اس وقت نہایت ہی پریشان، جانور وہاں مرنے لگے، لوگ بیماری سے مرنے لگے، ظاہر سی بات ہے پانی نہیں تھا۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کر چکا تھا کہ میں خدا ہوں، حالانکہ وہ تھا تو نہیں، اسے خود کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں خدا ہوں، لیکن بس وہ ایک طرح سے کہا تھا کہ بھاشن مارنے تھے، میں خدا ہوں، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا ہوں۔ اس وقت جو اس کے شہر والے تھے اور دریائے نیل خشک ہو چکا تھا، وہاں کے رہائشی، وہاں کے لوگ اس کے پاس گئے کہ اگر یہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہی ہے تو ہم اب اسی کے پاس جائیں کہ کچھ نہ کچھ بندوبست کر پانی آ جائے۔ اب فرعون کے پاس جب وہ لوگ پہنچے اور انہوں نے اپنی داد رسی اس کے سامنے پیش کی کہ ہمارا یہ معاملہ ہے، فرعون کو چونکہ پتا تو تھا کہ میں خدا ہوں تو نہیں، دعویٰ کر بیٹھا ہوں، کچھ تو اسے کرنا تھا نا۔ فرعون نے کیا کیا، اسے ان لوگوں سے کہا کہ مجھے کچھ لمحہ چاہیے، میں کچھ وقت چاہتا ہوں تم لوگوں سے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ فرعون ایک اونی لباس لے کر اور اپنے ساتھ راکھ لے کر کسی دور دراز ویرانے میں چلا گیا،
اور اس نے اپنا بادشاہی والا لباس اتار کر وہ راکھ جو ہے زمین پر بچھائی اچھی طرح، اور اپنے جو بادشاہی والا لباس تھا وہ بھی اتار کر ایک اونی لباس نہایت ہی عاجزی اور انکساری والا لباس پہن کر وہ زمین پر لوٹنے لگا اس راکھ کے اوپر، کالک جو ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو بالکل عاجز اور انکسار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی کہ اے میرے مالک، میں جانتا ہوں کوئی حقیقی خدا تو ہی ہے، مجھ پر تو بدبختی غالب آ گئی اور میں نے خدائی کا دعویٰ کر لیا، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف فرما، لوگ میرے پاس اپنی داد رسی لے کر آئے ہیں، میری عزت رکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اس کی یہ عاجزی اور انکساری، اس کی بندگی اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، رب تبارک و تعالیٰ تو ہے ہی غفور الرحیم نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دریا رحمت جوش میں آیا اور وہاں دریائے نیل جو ہے پانی اس سے بھر گیا۔ آپ اس چیز سے اندازہ لگائیے کہ فرعون کافر بدبخت سب تھا، کیا کیا اس نے جو ہے وہ گناہ نہیں کیے تھے، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے، کئی تاریخ کی کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے، لیکن اس نے بندگی کی نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بالکل عاجز اور انکساری کر اور اپنے آپ کو اس کی بادشاہیت جو تھی ختم کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے یہ التجا کی۔ تو ہم تو مسلمان ہیں اور الحمدللہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آج ہم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت اور اس کی بندگی کرنے کا حق ادا کریں گے تو ہم کیوں کر اس کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ تو آج اس مختصر سی بزم میں بس یہی پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد پر اتریں، اللہ کی عبادت خشوع و خضوع کے ساتھ کریں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ کریں، قرآن مجید فرقان حمید سے اپنا دلی لگاؤ لگائیں۔ یاد رکھیے گا قرآن مجید بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم ہم کلام ہو جاؤ، فرمائیں کہ قرآن مجید پڑھنا شروع کر دو، اور اگر فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بات فرمائے تو نماز پڑھنا شروع کر دو۔ آج ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو نہیں پڑھتے، اور قریبی رمضان المبارک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت دے اور رمضان المبارک تک ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ پہنچائے۔ آپ سب یہ چیز دیکھیں گے کہ رمضان المبارک میں بھی ایک تعداد ہوتی ہے جو مکمل قرآن پاک نہیں پڑھتی، ایک تعداد ہوتی ہے جو مکمل قرآن پاک نہیں پڑھتی۔ جب آخری کے دن ہوں گے، 26 یا 27 تاریخ ہوگی یا 28واں یا 29واں روزہ ہوگا، تو آ جائیں گے مسجد کے امام صاحب کے بعد، امام صاحب ہمارے 2 پارے رہ گئے ذرا آپ پڑھ دیں گے، ہمارے 5 پارے رہ گئے آپ پڑھ دیجیے گا۔ تو امام کے پاس تو جیسے اور کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے، وہ لوگوں کے پارے پڑھتا رہے۔ تو یہ ایک بات کہنے کے لیے عرض کی ہے، لیکن ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں، ہم کتنا قرآن سے دور ہیں اور کتنا قرآن سے قریب ہیں۔ نہیں ہیں تو قرآن سے کتنا ہم دور ہیں اور کتنا ہمیں قرآن سے لگاؤ ہے۔ یاد رکھیے گا قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے، اسے چھونا بھی عبادت ہے۔ اتنی ساری عبادت، اتنی ساری نیکیاں ہمیں ایک ہی کتاب میں مل رہی ہیں، لیکن ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ پچھلے ہی دنوں جو ہے وہ قرآن مجید کی بے حرمتی والا واقعہ ہوا، اور واقعہ ایسا ہوا کہ واقعی اگر ایک مسلمان ہوگا اور اس کے اندر ایمان کی حرارت ہوگی تو اس کا تو جھنجھوڑ دیا جائے گا وہ بندہ تو۔ لیکن کیا آج ہم کہتے ہیں کہ سر پہ چوم بھی نہیں رہیں گے قرآن مجید۔ آج اگر کسی اور کو کفار کی کسی اس طرح کی کسی کتاب کا کوئی مسلمان اس طرح کا معاملہ کر دیتا تو آج پورا عالم کفر جو ہے اس پر جا اٹھتا، لیکن آج ہم مسلمان سوئے ہوئے ہیں، ہمیں کسی قسم کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے قرآن پاک کی۔ اور اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو کورونا کا جب وقت آیا تھا، ہم نے مارکیٹوں میں یہ ضرور سنا تھا کہ سینیٹائزر ختم ہو گئے، اس کا اسٹاک بھی ختم ہو گیا، ماسک ختم ہو گئے، ہر چیز ختم ہو گئی ہے، شارٹ ہو گئی ہے۔ کیا ہم نے یہ سنا کہ مارکیٹ میں قرآن مجید شارٹ ہو گیا ہے؟ مساجد ان دنوں اگر بند تھی کسی معاملے کی وجہ سے، ہم نے یہ سنا کہ مارکیٹوں میں جو ہے مصلے شارٹ ہو گئے، مسلمان اپنے گھر پہ اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، مسلمان اتنا قرآن پاک لے کر گئے، ہم نے یہ سنا نہیں سنا؟ ہم سب ان چیزوں سے کتنا دور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو
اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید سے دلی لگاؤ رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی اس محفل کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی اس میں کلام مجید پڑھا گیا اور نعت خوانی شریف کی گئی اور مختصر سا یہ درس ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔